اصل جو بات ہے حسینیت ہے کیا چیز؟ چلو اس سے پہلے تو یوم عاشورہ ہوتے ہوا ہے، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ جائیں اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں۔ اب اصل جو حسینیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال سبحانه وتعالى في المقام الآخر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یوم عاشوراء آج 10 محرم الحرام ہجری 1448۔ میرے محترم دوستوں، عاشوراء کی فضیلت اور یوم عاشوراء کی روزے کے بارے میں اور یوم عاشوراء جو ہے اللہ رب العزت اسی دین کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن ان کی شہادت کو قبول فرمایا۔ میرے محترم، عاشوراء والے دن اللہ رب العزت نے آسمان و زمین اور لوح و قلم کو بنایا، پیدا فرمایا،
اور یوم عاشورہ کو اللہ پاک پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے، اور یوم عاشورہ کو اللہ پاک پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یوم عاشورہ والے دن اللہ پاک پروردگار عالم حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیے، اور یوم عاشورہ والے دن اللہ پاک پروردگار عالم حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ایک خطرناک شدید قسم کی سیلاب کے بعد وہ جودی پہاڑ میں آ کر لنگر انداز ہوا، وہ بھی یوم عاشورہ والے دن تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ والے دن اللہ پاک پروردگار عالم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور نار نمرود کو حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے گول گلزار بنائے، گول گلزار بنا دی۔ اور اسی یوم عاشورہ والے دن اللہ پاک پروردگار عالم حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات عطا فرمایا، اور یہی یوم عاشورہ والے دن دونوں باپ بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کافی عرصہ کے بعد دونوں باپ بیٹے سے ملاقات کرائے اللہ رب العزت نے۔ یہی یوم عاشورہ والے دن اللہ پاک پروردگار عالم حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری کے بعد نجات عطا فرمایا، انہیں شفا عطا فرما دی ہے۔ اور یہی یوم عاشورہ والے دن اللہ پاک پروردگار عالم حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نجات عطا فرمایا، اور یہی یوم عاشورہ والے دن اللہ رب العزت قوم یونس کے لوگوں کی دعائیں اور توبہ قبول فرمایا، ان کی دعا قبول فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ان کی اللہ رب العزت نے ان کو ان کی اوپر سے مصیبتوں کو ٹلا دی ہے۔ اور یہی یوم عاشورہ والے دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی استبداد سے نجات عطا فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اسی یوم عاشورہ والے دن نجات تو نازل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ اور یہی یوم عاشورہ والے دن اللہ پاک پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہی یوم عاشورہ والے دن اللہ پاک پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی شر سے نجات فرماتے ہوئے اللہ پاک پروردگار عالم نے اس کو آسمان میں اٹھا لیا۔ وہی یوم عاشورہ والے دن اللہ پاک پروردگار عالم حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اور دنیا کے اندر سب سے پہلے باران رحمت جو نازل ہوا یوم عاشورہ والے دن، باران رحمت نازل ہوا یوم عاشورہ والے دن۔ اور یہی یوم عاشورہ والے دن اللہ پاک پروردگار عالم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول فرمایا کربلا میں۔ فرماتے ہیں یہی یوم عاشورہ والے دن قیامت ہوگی، یقیناً قیامت برپا ہوگی۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ فرماتے ہیں کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ برحق ہے اور حقیقت ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، کوئی جھوٹ بات نہیں۔ خافضۃ رافعہ، اور دیکھو کہ اس دن جنت والوں کو
جنت میں داخل فرما کر اللہ رب العزت ان کی بلندگیت کو ظاہر فرمائیں گے، اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر ان کی پستگی کو ظاہر فرمائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور دیکھو کہ اس دن بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑی عمارتیں توڑ پھوڑ کر روئی کی جیسے تودے بن جائیں گے۔ یہی یوم عاشوراء والے دن ہے، بروز جمعہ ہوگا اتفاقیہ۔ آج 1448 ہجری یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو بھی جمعہ ہے، اور قیامت بھی اسی جمعہ کو برپا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، اس کی جو فضیلت ہے یہ نہیں ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھائی یوم عاشوراء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا، نہیں، یوم عاشوراء تو شروع سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ اور یوم عاشوراء والے دن اللہ نے جب آدم کو پیدا فرمایا، ان کی توبہ قبول فرمایا، ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لی، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کے درمیان کافی عرصہ کے بعد ملاقات ہونا، یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات عطا فرمانا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توحید کا نازل فرمانا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور اس کے استبداد سے نجات عطا فرمانا۔ میرے دوستو، اور دنیا کے اندر سب سے پہلے باران رحمت یہی یوم عاشوراء والے دن اللہ نے باران رحمت نازل فرمایا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ نے یوم عاشوراء والے دن ان کی شہادت کو قبول فرمائی۔ یہ ان کے لیے بڑی اعجاز کی بات، ان کے لیے بڑی اعجاز کی بات تھی۔ لیکن اب میرے دوستوں، اس سے پہلے جو بات تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے بھی کہ اس کی جو اتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں، اتنی بڑی فضیلت ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل الی آخر۔ میرے دوستوں، فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آنے والے ہیں، جو بھی تکلیفیں تمہارے اوپر آنے والے ہیں، یہ تمہارے کتاب تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، کتاب تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا ان کی تقدیر کے اندر لکھے ہوئے تھے، یہ اعجاز حاصل ہونا، کیونکہ یہ یوم عاشوراء یہ بہت بڑے دن ہے، اور یوم عاشوراء والے دن اللہ نے باران رحمت نازل فرمایا، اور یوم عاشوراء والے دن ہی کل قیامت قائم ہوں گے، اور اسی دن کو اللہ نے چنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں شہید ہونا۔ اللہ نے ان کی شہادت کو قبول فرما لی ہے۔ تو میرے دوستوں، اصل جو بات ہے، حسینیت ہے کیا چیز؟ چلو اس سے پہلے تھی یوم عاشوراء ہوتے ہوئے آئے، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ جائیں، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں۔ اب اصل جو حسینیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی قرب یزدانی، عدل عمرانی، قرب یزدانی، عدل عمرانی، اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تعلق مع اللہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ یہی تو ہے حسینیت۔ اگر تم لوگوں نے میرے سنت کو محبت کرنے لگو گے،
میرے سنت کی اتباع کرنے لگو گے، میری نقش قدم پر چلنے لگو گے، مجھے محبت کرو گے، تو اللہ کی قرب تمہیں حاصل ہوگا، تعلق مع اللہ تمہیں حاصل ہوگا، قرب یزدانی تمہیں حاصل ہوگا، عدل عمرانی تمہیں حاصل ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کی معرفت بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ اگر تمہارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور اگر تم نے ان کی اتباع کر لی، ان کی سنت کے مطابق چلی اور انہیں محبت کی، تو یاد رکھو تمہیں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی، قرب یزدانی بھی حاصل ہوگی، عدل عمرانی بھی حاصل ہوگی، اور ہر قسم کی کامیابی اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، ہر قسم کی کامیابی حاصل کر لو گے۔ اور اللہ رب العزت پھر فرمایا اللہ چاہے تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخشش فرما دے۔ یہی حسینیت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ شخص جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور اپنے رسول کی اطاعت کی، وہ بہت بڑی کامیاب ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے۔ فرماتی ہیں میرے دوستوں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمہارے اولاد و فرزند، مال و دولت، دوست و یار، جتنی بھی چیزیں ہیں پورے کائنات کے اندر، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمہارے ماں باپ سے لے کے اولاد سے لے کر، تمہارے خاندان سے لے کر دوستی یاروں سے لے کر، تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو تو کامل مکمل ایماندار نہیں بن سکتے ہو۔ تمام چیزوں سے زیادہ محبت کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول کے اوپر۔ یہی تو ہے حسینیت، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کارنامہ انجام دی ہے کہ بھائی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی بدعات ہو سکتے ہیں، نہ شرک ہو سکتے ہیں، نہ کوئی خرافات ہو سکتے ہیں، اور رسول کی سنت کے خلاف، کتاب اللہ کی خلاف اور سنت رسول کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا جب تم کتاب اللہ کو چھوڑو گے اور رسول کی حدیث کو چھوڑو گے، تمہارے اوپر ہم یہ اعتقاد نہیں کریں گے اور نہ ہی تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہم باعث ہوں گے۔ اگر باعث ہونا ہے تو یاد رکھنا کہ ایک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنو، ان کی سنت کے اوپر چلنے والے بنو، اور ان کو محبت کرنے والے بنو، اور ان کی نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ، تو یہی ہے کامیابی۔ اور اسی پر بیعت کے لیے تیار تھے، اس کے خلاف بیعت کے لیے تیار نہیں، ورنہ تم ہٹ جاؤ۔ جو اسی کی نقش قدم پر چلیں گے وہ یقیناً بیعت کے حقدار ہیں، جو اس کی نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو اس کے حقدار نہیں ہیں۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ شخص جس نے میری سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا، اور جس نے مجھے محبت کیا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کی شہادت کو جو کربلا میں قبول فرمایا، کس دن بھائی؟ یوم عاشوراء والے دن۔ اور یوم عاشوراء کی کتنی بڑی فضیلت ہے، فرماتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نفل روزہ میں سے جتنی اہمیت یوم عاشوراء کا دیتے تھے اور کسی نفل روزوں میں اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تمام مہینوں سے افضل مہینہ رمضان المبارک کی مہینہ ہے، اور نفلی روزوں میں، تمام روزوں سے نفلی روزوں میں سب سے زیادہ افضل یوم عاشوراء کی روزے ہیں۔
تو اس کی دو تین طریقہ ہے. ایک تو ہے کہ بھائی ایک روزہ 9 تاریخ کو رکھا، یہ بدعت ہے، مکروہ ہے. اب رکھی جائے 9 تاریخ 9 اور 10 دو روزہ رکھی جائے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہ نہ ہو. اور پھر یا تو ہو سکے بھائی 9 10 یا 10 اور جو ہے نا 9 اور 10 2، یا پھر 10 11 یہ 2 روزہ. یا پھر میرے دوستو اولا افضل طریقہ جو سنت ہے کہ یہ ہے کہ بھائی 9 10 11 3 روزہ رکھی جائے ایام بیاض کی. ہر معنی جو 3 روزہ رکھنا سنت ہے. تو میرے دوستوں آج حسینیت کے لیے کوئی اپنا سینہ کوبی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شربت تقسیم کر رہے ہیں، کوئی جلوس سے نکل رہے ہیں. میرے دوستوں اصل کیا چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صحابۃ الاجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جیسے کی ہیں اور جیسے عمل کی ہیں اسی کی نقش قدم پر چلنا، اسی کے مطابق چلنا نا میرے دوستوں، اپنے زندگی گزارنا، یہی اصل سنت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع والے دن اللہ کے رسول نے میرے دوستوں یہی تو اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تم پر بھرپور نعمتی عطا فرمائے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے دین و اسلام کے اوپر ہم راضی ہو. یہ سچے دین اللہ کے رسول نے لے کر آیا، سچے دین لے کر آیا میرے دوستوں. اور حقیقت میں دین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لے کر آئے ہیں میرے دوستوں، اسی کی نقش قدم پر چلنا، اسی کی نقش قدم پر چلنا صحیح معنوں میں یہی دین ہے اور یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے. اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو بغیر سنت کی حاصل کر سکتے ہو؟ نہیں. اگر تم کامیابی چاہتے ہو بغیر سنت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو؟ نہیں. قرب اللہ حاصل کرنا چاہو تو رسول کی سنت کے خلاف کوئی کام کر کے قرب اللہ حاصل کر سکتے ہو؟ نہیں. تعلق مع اللہ حاصل کرنا چاہو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کوئی کام کر کے کر سکتے ہو؟ نہیں. کیا سمجھ لی تم لوگوں نے کل قیامت کو اللہ پاک پروردگار عالم جو ایک گروہ اللہ کے رسول کے سامنے کل قیامت کو حاضر ہوں گے، اور وہ جو سنت کے اوپر عمل کرنے والے اور وہ سیدھے اللہ کے رسول کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے. جس دن کوئی کسی کے لیے نہیں ہوئی، سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے. تمام انبیاء کرام کو سفارش کے لیے کہا جائے گا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور ان کی امت، انبیاء کرام امت محمد کی طرف آئیں گے کہ تم ہمارے بارے میں گواہی پیش کر دو. میرے دوستوں اس وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کی دربار میں جب کھڑے رہیں گے تو بولے فرشتوں نے روک دیں گے. کیا ہوا کہ ہم امت محمدی میں ہیں؟ بولے نہیں، جانے کی اجازت نہیں. پھر کہیں گے نہیں ہمیں چھوڑ دو، بولے نہیں جانے کے. اللہ کے رسول فرمائیں کیوں ان کو روکا؟ یا رسول اللہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں بگاڑ پیدا کی ہے، دنیا کی ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کی بدعت آپ کی دین میں شامل کر دی ہے. ان لوگوں نے جو چیز دین میں نہیں تھے، نئے چیزیں اپنے دین میں شامل کر دی ہے جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، نہ کبھی صحابۃ الاجمعین نے کی ہے. ایسے چیزوں کو لا کر ان لوگوں نے بدعت کو لا کر دین کے اندر شامل کر دی ہے. تو اللہ کے رسول میں فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دفع ہو جائے یہاں سے، دفع ہو، تیرے کوئی حق نہیں ہے یہاں آنے کا. میرے دوستوں آج دیکھو اللہ اکبر، کیا یہ دین ہے؟ سارے رات، اب میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، ایک حلیم پکاؤ، کسی نے منع تھوڑی کیا تمہیں، پکاؤ بھائی پورا گائے کا حلیم بنا لو، پورا محلہ میں تقسیم کر دو، کس نے منع کیا تمہیں؟ میں کوئی تھوڑی منع کر رہا ہوں.
ہماری ایک جماعت آئے تھے، دارالعلوم کراچی میں تھے بھائی آفتاب بھائی، دارالعلوم کراچی کے جو ہے نا منشیوں میں سے تھے. تو اس وقت میں البرکات مسجد کا امام تھا. 9-10 محرم کو ان کی جماعت آئے، پوری رات لوگوں کے ساتھ حالم گھٹتے رہے، اور پھر لوگوں کو بولے کہ بھائی اپنا ڈیک بند کرو، یہ جو مائک بجا ہے نا اس کو بند کرو. کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ انہیں 2 گھنٹہ مائک یہ لاؤڈ اسپیکر چلاتے رہے تو مجھے صرف 10 منٹ دے دو. حضرت نے جو شروع کر دی بھائی بیان، کہا کہ دیکھو بھائی یہ حلیم کو ہم دین سمجھ رہے ہیں اور یہ دول ڈبے کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، نہیں، اصل دین یہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو تم اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ تنے تنا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جانا، اور صحیح معنی میں یہی راسخ الایمان والے ہیں. اللہ نے جو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں ایمان لاؤ، ایمان والے ایمان لاؤ. یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، سارے رات حلیم پکانے میں لگے ہوئے، سارے رات دول ڈبے بجانے میں لگے ہوئے. میں کسی کا مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ سارے کام کیوں کرتے ہو، مجھے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کر رہے ہو اللہ کو جواب دو گے، آپ کر رہے ہو اب اپنے رب کو جواب دو گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ بھائی یہ حلیم بھی تم چلا رہے ہو، ڈیک بھی چلا دیا، تمہیں نماز کی فکر ہے، تمہیں تسبیح کا فکر ہے، اللہ کی ذکر کا فکر ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں اللہ کی ذکر میں مشغول ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزیں اللہ کی ذکر میں مشغول ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیوں بھائی کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس بات کے اوپر یقین کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ آپ کہو کہ قل ان صلاتی، ہمارے نماز، و نسکی، ہمارے نظر و نیاز، ہمارے قربانی، و محیای، ہمارے حیات، و مماتی، ہمارے موت، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ نے یہ کہا بھائی آپ، ہم اگر کہیں کہ بھائی آپ سارے یہ کیا کر رہے ہو بھائی، بدعت کر رہے ہو، یہ سب کچھ آپ شرک کر رہے ہو، یہ سارے چیزیں، یہ سارے خرافات کر رہے ہو، مجھے بولنے کی ضرورت کیا؟ اب خود ہی دیکھ لو نا بھائی، آپ کو خود اندازہ ہوں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، صحابۃ اجمعین نے کیا کیے، تابعین نے کیا کیے، تبع تابعین نے کیا کیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل مشن کیا تھے؟ ان کی اصل مشن کیا تھے میرے دوستوں؟ اصل مقصد ان کی کیا تھے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ. یہی تو تھے ان کی اصل مقصد. تو اب ہم ان کی اصل مقصد کو چھوڑ کر ہم بہت دور چلے گئے میرے دوستوں. تو کل قیامت کو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر تم آگے بڑھتے رہو گے، امتی بن کر آگے بڑھو گے. تو حوض کوثر والے دن اللہ کے رسول کی طرف سے بھی ہے سوقن سوقن لمن غیر بعدی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میری بات، میرے دین کو تم نے بگاڑ دی، میرے دین کو بگاڑ دیا. میرے دوستوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھے؟ یہ وصیت تھے، نصیحت تھے کہ میرے شہادت کی بات کوئی سینہ کو بھی نہیں کرنا، میرے شہادت کی بات کوئی کپڑے نہیں پھاڑنا، میرے شہادت کی بات نوحہ نہیں کرنا، میرے شہادت کی بات رونازانی نہیں کرنا. خبردار، وہ تو اللہ کی راستے میں شہید ہوئے، اور سنت کے لیے. بھائی کس کے لیے بھائی؟
सुन्नत मोहम्मदी के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए है, इताअत के लिए शहादत कबूल फरमाया मेरे दोस्तों। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी शहादत को इसी दिन कबूल फरमाया जो यौम आशूरा वाले दिन है। लेकिन मेरे दोस्तों, कोई ये समझते हैं कि शरबत तकसीम करना ये दीन है, कोई ये समझते हैं कि भाई चरागा करना ये दीन है, कोई ये समझता है कि हलीम बनाना ये कोई दीन है हुसैनियत वाली, कोई ये समझना कि रास्तों में कोई खेमा लगा देना और कुछ जो है ना शरबत तकसीम कर देना ये कोई दीन का हिस्सा है। ये सब नहीं है मेरे दोस्तों। असल जो दीन का हिस्सा क्या है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, जो अल्लाह के रसूल ने हदीस शरीफ में फरमाया, यही असल दीन का हिस्सा है। बाकी सारे के सारे चीज़ें दीन से दूर ही, दीन से दूर है। आप देखो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हफ्ता में एक दिन जुमारात को बयान फरमाया करते थे। लोगों को किस तरफ बुलाते थे? अल्लाह की तरफ, खैर की तरफ, भलाई की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाते थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे? अय्याम जाहिलियत की दौर थे, हिंदू आना रसूमात थे, तो आप उनकी जो डोल डब्बे में ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ते थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह कहा कि भाई इन लोगों को जमा करने के लिए जो हिंदू आना रसूमात है इसी में ही कामयाबी होगी। बोले कैसे? कि डोल डब्बा बजाना शुरू करो, ये नहीं करो, नज़दीक आना शुरू करो। जैसे डोल डब्बा बजाना हफ्ते में एक दिन डोल डब्बा बजाना शुरू कर दी, ये लोग आकर बैठा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाए और कहने लगा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो असल इनका दीन क्या थे भाई? वो उनकी असल दावत का मकसद क्या थे? कि अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है। और इससे पहले जो भी कुछ थे ये सारे चीज़ों का खात्मा कर दिया कि ये जो थे डोल डब्बा ये दीन का हिस्सा नहीं है। असल दीन क्या है भाई? कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लो तुम कहो कि अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अल्लाह अकेला है, वो तने तना है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। वो अल्लाह कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, वो अल्लाह तुम्हारे खालिक और मालिक है जो अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़रजि'ल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा रजि'ल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिम व हुवा हसीर। वो अल्लाह तुम्हारे खालिक और मालिक है जिसने 7 तबके आसमान को बनाया, उसी आसमान के अंदर चांद और सूरज को बनाया, चांद को नूर और जो है ना सूरज को चिराग बना दी। फिर सितारा और कवाकिब को बनाने वाले कि देखो से आसमान के अंदर किसी किस्म का कोई खलल, किसी किस्म का सुराख, कोई नक्श निकाल सकते हो, यानी कि बार बार देखते रहोगे लेकिन आसमान से किसी किस्म की कोई नक्श या किसी किस्म का कोई सुराख है तो निकाल नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारे आँखें ज़लील खार होकर फिर ज़मीन की तरफ लौट कर आएंगे। वही अल्लाह तुम्हारे खालिक है, वही अल्लाह तुम्हारे मालिक है, वही अल्लाह तुम्हारे राज़िक है। इसी की दावत। और आज लोग उन्हीं की नक्श कदम, कहा कि वो तो उनकी नक्श कदम पर है, क्या शुरू कर दिया? 22 रजब को ढोल डब्बा बजाना शुरू कर दी, पूरे पूरे रात कव्वालियाँ चल रहे हैं। बस यही दीन नहीं, असल जो है तो दीन से हट कर थे, क्योंकि वो दीन की हिस्सा में शामिल ही नहीं किया। कहा कि जो भी कुछ हमने किया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, हमने तौबा कर लिया, अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा। फिर शुरू कर दिया, आए लोगों या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आए लोगों सुनो कि अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, हमने जो भी कुछ किए हैं इसी से हमने तौबा कर ली है, अब ये नहीं चलने वाले ही, इसका ख़ात्मा है। और ये ख़त्म, उसको ख़ात्मा करके फिर कलमा की दावत का काम शुरू कर दिए हैं मेरे दोस्तों। तो असल जो हुसैनियत क्या है भाई? अल्लाह के रसूल के नक्श कदम पर चलना और सहाबतुल अजमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमैन के नक्श कदम पर चलना, जो अल्लाह के रसूल की कौल और उनकी फ़ेल के मुताबिक चलना। मेरे दोस्तों असल क्या है? यही हुसैनियत है। आज जो हम हुसैनियत कहकर कोई सिना को भी करते हैं, कोई शरबतें तकसीम कर रहे होते हैं, कोई शराब जो है चरागाहें कर रहे होते
ہوتے ہیں میرے دوستوں، کوئی جگہ جگہ میرے دوستوں جگہ جگہ شامیانہ لگا کر کیا کیا کر رہے ہوتے پتہ نہیں، آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ کوئی تعزیہ بنا کر لے کر گھما رہا ہے، اس کے اندر سر گھسا کر منتیں مانگ رہے ہیں۔ یار اللہ سے مانگو نا، اللہ نے تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ میں ان لوگوں کی فتویٰ دینے والا نہیں ہوں بھائی، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، مگر آپ دیکھ لو بھائی، آپ خود ہی اندازہ کر لو، اب خود ہی سوچ لو، خود ہی تفکر و تدبر کر لو، تو آپ کو خود سمجھ میں آئیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے فتویٰ دینے کا؟ اب خود اندازہ کر لو نا بھائی، خود اندازہ کر لو، خود ہی نکال لو گے فتوے کہ بھائی فتویٰ دینے کا یہ طریقہ ہے جو صحیح اللہ کے نقش قدم پر، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ کامیاب والے جماعت ہے۔ جو اللہ کے رسول کی نقش قدم پر، صحابہ اجمعین کی نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں، وہ ناکام والی جماعت ہے۔ ایک کامیاب والی جماعت، دوسرا ناکام والی جماعت۔ تو ناکام والی جماعت جو ہے وہ ناکام ہی رہیں گے، اور کامیاب والی جماعت جو کامیاب رہیں گے۔ اب صحیح کون ہے غلط کون ہے اب خود ہی سمجھ جاؤ۔ تو میرے دوستوں، اللہ پاک پروردگار عالم ہم پورے کائنات کی تمام مسلمانوں کو حسینیت پر چلنے اور دین محمدی کو اتباع کرنے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے والے بنا دے اور ان کی نقش قدم پر چلنے والے بنا دے۔ ہم نے جو بڑا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط اور پختہ کر لو، اپنے ایمان کو مضبوط اور پختہ کر لو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اعمال کو ضائع مت کرو۔ جو تم ثواب سمجھ رہے ہو وہ ثواب نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ جو تم ثواب سمجھ رہے ہو وہ ثواب نہیں ہے، وہ شرک میں شامل ہو رہے ہو۔ تو لہذا ولا تبطلوا اعمالکم، الٹا سیدھا حرکتیں کر کے، الٹا سیدھا اعمال کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال کو برباد مت کرو۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب راسخ الایمان والے بن جاؤ گے، راسخ الایمان والے، تو یقیناً تمہیں یقین ہوگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر کامیابی اور ان کی سنت کے خلاف ناکامی ہے۔ تو فرمایا اصل جو مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اگر رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جانا، یہ راسخ الایمان والے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جانا، یہی راسخ الایمان والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو راسخ الایمان والے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔